اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 15 محرم اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے نافرمان ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور وہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف اور اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو اگر تو آپ نے نافرمان بچوں کے لیے پڑھنا ہے، یا پھر ان بچوں کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ مٹھی بھر چینی پر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی بیمار کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ پانی کی بوتل پر پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر تو سونے پہ سہاگا سمجھے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اس درمیانی وقت میں یہ وظیفہ پڑھ سکیں، تو پھر پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ مٹھی بھر چینی لے لیں تو اس چینی کو آپ نے کسی برتن میں ڈال لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے پانی کی ایک بوتل لے لینی ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اب تنہائی میں آپ نے اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، یعنی کہ آپ کی توجہ مکمل وظیفے کی طرف ہونی چاہیے تاکہ آپ کا دھیان دوسری طرف نہ بٹ سکے۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ سکتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بسم اللہ کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ دوستو، بسم اللہ میں اللہ رب العزت کے 2 نام آتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارو گے اور بار بار پکارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے پوری بسم اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 3 نام ہیں، یا سلام یا قوی یا علیم، یا سلام یا قوی یا علیم۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا سلام یا قوی یا علیم، یہ ایک ہو گیا۔
یا سلام یا قوی یا علیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ ہر نام کو علیحدہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 100 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں، 100 مرتبہ یا قوی پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا علیم پڑھ لیں۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا چاہیں تو اس طریقہ کار سے بھی آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے مٹھی بھر چینی اپنے پاس رکھی ہے تو اس چینی پر دم کر دیں، اور اگر آپ نے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھی ہے تو پانی کی اس بوتل پر آپ دم کر دیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے عاجزانہ طریقے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے ذہنی طور پر مضبوط بھی ہوں گے، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی بیمار کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اب اس چینی کو آپ نے استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ روزانہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیں تو اس میں تھوڑی سی یہ چینی ملا دیں، اور اس چینی کا استعمال آپ نے اگلی جمعرات تک جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مریض کے لیے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو مریض کو جب بھی پیاس لگے تو مریض کو پینے کے لیے اسی بوتل میں سے پانی دیں۔ اگر اس میں پانی کم ہو جائے یا پانی تھوڑا رہ جائے تو اس میں آپ اور زیادہ پانی ملا لیں، اور اس پانی کو آپ نے اگلی جمعرات تک پلاتے رہنا ہے۔ جب اگلی جمعرات آئے تو آپ نے دوبارہ مٹھی بھر چینی لینی ہے اور دوبارہ پانی کی ایک بوتل لینی ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو عمل کا بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چینی پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کی بوتل پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 3 سے 4 جمعرات تک اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر بچے نافرمان ہیں تو وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔